حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو یہ ترجمۃ الباب بھی ایک اعتراض کا جواب ہے جو بطور خاص اہل سنت و جماعت پہ ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جعلت ذکر کا ذکری فمن ذکر کا ذکرنی، کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، تو جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ تو اس لحاظ سے یعنی جب کوئی بندہ کثرت سے درود پڑھ رہا ہے تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ تم کلمے کا ورد کثرت سے کیوں نہیں کر رہے، کہ وہ درود پڑھنا بھی اللہ کا ہی ذکر ہے۔ یا کوئی کثرت سے نعت شریف پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نعتیں زیادہ کیوں پڑھتے ہو، اتنا تم اللہ کی حمد بیان کرو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ ہمارے جو مسلکی معمولات ہیں جہاں حقیقت میں اعتراض کی گنجائش نہیں، وہاں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اس پر مثلا دیوبندی وہابی یا دوسرے اعتراض کریں کہ یہ جو سنی ہیں یہ نبی کا نام زیادہ لیتے ہیں، یہ زیادہ یہ جلسے کرتے ہیں، یا اس طرح زیادہ یہ اہتمام کرتے ہیں، تو ان کا اللہ سے تعلق تھوڑا ہے معاذ اللہ، یا وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی پارٹی ہیں، یہ نبی کی پارٹی ہیں، اور اللہ کی ذات بڑی ہے تو ہم بڑی ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر اعتراض، پھر اس کا اصل باعث یعنی اوپر بڑوں پر اعتراض، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض، یا اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ ہے کہ امام بخاری نے پوری بخاری میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان کا شعبہ بتایا ہے، مگر محبت الہی کا کوئی باب قائم ہی نہیں کیا۔ تو یہ کیا مطلب ہوگا کہ امام بخاری میں کوئی کمی تھی اللہ کی محبت کی؟ یا بخاری سے دکھایا جائے کہ جس میں یہ ہو کہ باب حب اللہ من الایمان، حالانکہ ساری بخاری حب اللہ پر مشتمل ہے، لیکن یوں جدا کر کے جہاں شعبہ جات ایمان کے، اور انہوں نے اپنے نزدیک ترکیبی نہیں تزئینی اور ایمان جو مجلی ہے اس کے لحاظ سے جو شعبہ جات بیان کیے یا انہوں نے اجزاء بیان کیے، اس میں یہ بیان کرنا تو ضروری سمجھا، مگر وہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ یہ تو بہت بڑے توحیدی ہیں۔ تو اس کا پتہ چلا کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنا زیادہ لازم ہو جاتا ہے، اور وہ اسباب سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری نے یہ باب تو قائم کر دیا، اور دوسرا باب حب اللہ کا جو اس سے پہلے قائم کرنا چاہیے تھا، باب حب اللہ من الایمان، یا بعد میں ہی قائم کر دیتے، یا پوری بخاری میں ہی کہیں اور کسی ذریعے سے، حالانکہ وہ حدیثیں محبت الہی کی ذکر کی ہیں، لیکن یہ ترجمۃ الباب جو ہے وہ باب حب الرسول من الایمان۔ تو ہم اسی اصل پر ہیں جو صدیوں سے آ رہی ہے، یعنی ہمارے معمولات، اور یہ تو ضروری ہے کہ ان میں ایک توازن جو خود ہمارے اکابر نے لکھا یا وہ ساری چیزیں، لیکن جس بیس پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی پارٹی ہے اور ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور ہم پھر بڑی پارٹی ہیں، تو جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو نبی کی پارٹی ہے وہی اللہ کی پارٹی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اس وقت نعرہ بلند کر دیا تھا اللہ کی پارٹی ہونے کا، سرکار سے علیحدگی اختیار کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو تو ضرور مانیں گے، وہ ہمارا اللہ ہے، لیکن ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ۔
وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے اللہ کی پارٹی ہونے کا اعلان کیا کہ ہم اس کے تو صرف محب بھی نہیں بلکہ ابنا ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ اپنی حد درجے کی محبت اللہ سے ظاہر کر رہے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ سے بنا کے رکھیں گے، اللہ سے نہیں توڑیں گے، ہم اللہ والے ہیں، مگر ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کے ذریعے اللہ تک ہم نہیں جائیں گے، ہم خود اپنے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اپنے آپ کو شو کیا کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں، تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر مجھے چھوڑ کے تم اللہ والے بنو گے، اللہ تمہیں اپنا نہیں بنائے گا، میرے ذریعے سے تمہیں اللہ اپنا بنائے گا۔ تو یعنی یہ اصول اس وقت یہ غلط فہمی ان لوگوں کی دور کی، یہود و نصارہ کی، جنہوں نے یہ کہا کہ کلمہ نبوت کے لحاظ سے ہم پہلا رکھیں گے، الوہیت کے لحاظ سے رب کو مانیں گے، رب کو کا انکار نہیں کریں گے، اگرچہ وہ عقیدہ تثلیث یا دیگر جو ان کے خرافات تھے عقیدہ توحید میں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ رب سے دشمنی کا اعلان نہیں کر رہے تھے، دوستی اور محبت کا اعلان کر رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا اعلان کر رہے تھے کہ ان کے قریب نہیں جائیں گے، ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کے ذریعے رب تک نہیں جائیں گے، ہم خود رب والے ہیں۔ تو اس نظریے کو اللہ نے اس وقت مسترد کر دیا کہ یوں ان کو چھوڑ کے جو میری پارٹی بنے وہ میری پارٹی نہیں ہے، حزب اللہ وہ نہیں ہے، جو ان کے ذریعے سے آئے وہ حزب اللہ ہے۔ تو لہذا جب ہمیں وہ مان رہے ہیں کہ ہم نبی کی پارٹی ہیں، تو شریعت کہتی ہے جو نبی کی پارٹی ہے وہی اللہ کی پارٹی ہے، دوسری کوئی پارٹی ہے ہی نہیں اللہ کی، جو نبی کی پارٹی ہے وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے یہود و نصارہ کے جواب میں فرما دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب فاتبعونی میں ہے کہ اتباع پھر محبت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، اصل جو کامل اتباع ہے، اور اتباع میں جان دینا، جہاد کرنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سب ہے کہ جو جن کی اتباع کر رہے ہیں ان سے پیار ہو۔ تو اس لیے یعنی رب ذوالجلال نے یعنی ان کو یہ بتایا کہ سامنے تم نے ان کو رکھنا ہے، ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کا عشق، ان کے ذریعے سے تجھے میرا قرب ملنا ہے، اور اگر تم انہیں ہی کراس کر جاؤ، چھوڑ دو اور سائڈ سے گزر کے میری طرف آؤ، تو پھر تمہیں میری محبت میسر نہیں آئے گی، اور ان کے ذریعے آؤ گے تو میں پھر خود تمہارا محب بن جاؤں گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ مقدم ہے، اگرچہ مرتبے میں تو محبت خداوندی مقدم ہے مرتبے میں، لیکن ترتیب میں محبت رسول مقدم ہے کہ یہ پہلے آئے گی تو پھر بندہ اللہ کی محبت تک پہنچے گا، اگر یہ نہیں آئے گی تو پھر کیسے پہنچے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعلان نبوت کیا تو دلیل پوچھی گئی کہ ہم اللہ کو مانیں تو کیسے مانیں، یعنی پہلی امتیں تو کہتی تھیں دکھاؤ تو ہم مانیں، تو جب قریش مکہ نے دلیل پوچھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منوانے کے لیے اپنی ذات پیش کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مانو گے تو اسے بھی مان جاؤ گے، میرے ساتھ محبت کرو گے تو پھر اس کے ساتھ بھی کرو گے۔ اس لیے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم مجھ سے دلیلیں پوچھتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے اور میرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو میں نے آج اس اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال تمہارے ماحول میں ہی گزارے ہیں، تو یہ میرے 40 سال دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، تم نے مجھے دیکھ کے اسے ایک ماننا ہے، یعنی یہ وجہ تھی، ورنہ پہلے دن ہی سرکار اعلان نبوت کر دیتے ولادت کے وقت ہی، کہ انہیں یہ موقع دیا گیا کہ وہ دیکھ لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح، آپ کا بچپن، ابھرتی جوانی، معاہدے، سفر۔ اس لیے فرمایا افلا تعقلون، ویسے تو تبلیغ میں رویہ نرم ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو کہا جائے تجھے عقل کوئی نہیں ہے تو یہ اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ افلا تعقلون،
یعنی اس سوال پر سرکار نے جھنجھوڑا، یعنی جو بشکل آیت ہے کہ تم مجھے دیکھ کے بھی پوچھتے ہو کہ خدا کی دلیل کیا ہے، کوئی عقل کی بات کرو، افلا تعقلون، کہ تم میں عقل نہیں ہے۔ یعنی یہ جھنجھوڑنا ان کو ضروری سمجھا کہ تم بے عقلی والی باتیں کر رہے ہو، کہ تمہیں قرب نبی حاصل ہے جس کے ذریعے سے تم رب کو پہچان سکتے ہو، اور تم ان کا چہرہ دیکھ کے پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی پھر دلیل کیا ہے۔ تو یہ تھا کہ وہ 40 سال ہی حقیقت میں پورے اسلام کی بنیاد تھے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو یہی بنیاد ہے اس چیز کی کہ سورہ اخلاص میں توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے، مگر رسالت قل سے شروع ہو جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ یعنی بیان توحید خالص میں جو جس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے، اس میں بھی ہوا سے پہلے قل ہے، کیونکہ ہوا کی سمجھ تب آئے گی جب قل کو پہلے سمجھیں گے۔ قل کا جو بولنے والی ذات ہے معاشرے میں موجود، ان کا قرب ہو، ان کے ساتھ پیار ہو، ان پر اعتماد ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانیں گے۔ چونکہ وہ بھی صحیح بخاری میں آگے باب ہے کہ جب آغاز میں دعوت کے آغاز میں آپ نے قریش مکہ کو بلایا، سارے خاندانوں کا ایک ایک نمائندہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے جو حملہ کر دے گا، هل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یہ بات سن کے تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے سب نے کہا ہم تصدیق کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، ہمیں آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ سننے کا تجربہ ہی نہیں ہوا۔ یعنی آپ جب بھی بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، ہم دیکھ کر نہیں مانیں گے، ہم اس تجربے پر مانیں گے۔ یعنی جو لشکر آپ خبر دیں، ہمیں نہ لشکر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی لشکر میں جو سواری ہیں ان کی آواز نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں کوئی گرد و غبار نظر آ رہا ہے، لیکن ہم مانیں گے، اگرچہ ہم دشمن بھی ہیں ہم مانیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کی زبان کا کیریئر اور یہ کردار منواتا ہے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کا یہ کہنا کہ لشکر آ گیا ہے، اس کہنے پر مانیں گے۔ اس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم رب کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن میرے کہنے پر مان جاؤ۔ اگر میرے کہنے پر دیکھے بغیر لشکر مانتے ہو تو میرے کہنے پر دیکھے بغیر میرے رب کو بھی مانو۔ تو یہ ہے قرب رسالت، جس کے ذریعے سے قرب خداوندی ملتا ہے، اور یہ ہے کہ ایمان بالرسالہ، جس کے ذریعے سے پھر الوہیت کا ایمان، یعنی جن لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا زبان کی وجہ سے، وہ 40 سال جو دیکھا ہوا تھا، تو آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے دیکھے بغیر رب کو مان گئے اور جہنم سے نکل گئے۔ اور جو دوسری طرف، حالانکہ مرتبہ تو بڑا محبت خداوندی کا ہے، مگر محبت خداوندی تک پہنچنے میں ترتیب میں پہلا نمبر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے ذریعے سے پھر آگے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا کہ یہ باب اس عنوان سے قائم کیا جائے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ اور یہ یعنی قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مشترکہ مضمون ہے اسی سے، اور اس پر 14 صدیاں میں اہل سنت رہے ہیں، اس ترتیب پر کہ اگرچہ فضیلت میں محبت خداوندی پہلے نمبر پر ہے، مگر ترتیب جو جس کے ذریعے سے اس محبت تک پہنچا جائے اس میں مقدم جو ہے وہ پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بیس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقریر کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے کہ اصل تو لفظ اللہ ہے، حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، اور بسم اللہ
نہایت ہی برکتوں سے لبریز اللہ کا کلام، خود اس میں دیکھیں تو اس میں آغاز تو لفظ اسم سے ہو رہا ہے، اگر حرف بھی شمار کرنا تو پھر با سے ہو رہا ہے، اگر اسم دیکھنا ہے تو پھر لفظ اسم سے ہو رہا ہے۔ خود جو لفظ اللہ ہے وہ تو بعد میں ہے، یعنی اسماء چونکہ حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الین، اس کا تو اس لحاظ سے کوئی نہیں، خود جو یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ اسم اور دوسرا ہے لفظ اللہ، تو ان دونوں میں جب یہ کلام الہی میں ہے تو دونوں کا بڑا درجہ ہے، لیکن ویسے لفظ اسم تو لفظ اللہ کہ کہیں بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا اسم کیا ہے، آپ کہیں میرا اسم یہ ہے، تو اس میں کوئی کفر نہیں ہوگا، مگر کسی پر لفظ اللہ کا اطلاق کیا جائے یا وہ خود اپنے اوپر لفظ اللہ کا اطلاق کرے، معاذ اللہ، اللہ کے سوا تو کفر ہو جائے گا۔ یعنی یہ آسان سا، اتنا فرق کتنا ہے کہ لفظ اسم تو ہر کسی پر بولا جا سکتا ہے، مگر لفظ اللہ صرف اللہ پہ بولا جا سکتا ہے، اور لفظ اسم تو مختصر سے معنی رکھتا ہے، اور لفظ اللہ وہ بیک وقت کروڑ ہا اوصاف و کمالات پر مشتمل ہے۔ اللہ علم الذات الواجب الوجود المستجمل جمیع صفات الکمال، اتنا کہ جس نے یا رحیم کہا اس نے اللہ کی ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا کریم کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا، جس نے یا ستار کہا اس نے ایک شان کو بیان کیا، لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں شانوں کو بیان کر دیا۔ یعنی وہ لفظ اللہ کے ناموں میں بھی اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، لفظ اسم کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، لیکن مقدم پھر لفظ اسم کو کیا جا رہا ہے، رتبہ تو اس میں لفظ جلالت کا ہے بڑا۔ بسم اللہ، یعنی ایسا نہیں پڑھا جاتا اللہ الرحمن الرحیم کہ اچھا کام شروع کرنا ہے تو اس سے آغاز کریں، اللہ سے، حالانکہ مقصد وہ سب سے برکت والا نام پہلے لیا جائے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پوری تقریر ہے میلاد کی، ایک رسالہ ہے پورا کہ جس میں لفظ اسم کو لفظ اللہ پر مقدم کرنے کی وجہ بیان کی کہ اسم کا معنی ہے علامت، عنوان، ایڈریس، نشانی، پتہ۔ تو اللہ تعالی لطیف ہے اور مخلوق کثیف ہے، اور مخلوق کا سارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خالق تک پہنچنا ہے، خالق سے ملنا ہے، خالق کو پانا ہے۔ کثیف کا لطیف کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں۔ وعدہ تو یہ کر کے آئے ہیں الست بربکم قالوا بلا میں، اللہ کو پانے کا، مگر نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کی جہت ہے، نہ اس کا مکان ہے، تو کہاں سے ڈھونڈیں اس کو، اسے کیسے پائیں؟ تو پھر اب اہمیت بنی اس چیز کی کہ جس کے ذریعے سے اسے ڈھونڈا جا سکے، جو اس کا آئینہ ہو، جو اس کی برہان ہو، جو اس کا پتہ ہو، ایڈریس ہو، جو اس پر دلالت کرے۔ تو ویسے ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، ہر ذرہ اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے، مگر اس کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کرتی ہے۔ تو بسم اللہ میں اللہ سے پہلے اسم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جن کے ذریعے سے رب کی برہان سے شروع، کہ با حرف جار ہے، نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، یہ ہے ساری مخلوقات جنہیں پہنچنا ہے خالق تک۔ ایک طرف با ہے جو محتاج ہیں رسائی کے، دوسری طرف اللہ کی ذات ہے، درمیان میں اسم ہے جس کا پہلے بھی رابطہ ہے بعد میں بھی رابطہ ہے، اور پہلے بھی اتنا مضبوط رابطہ ہے کہ صرف بولنے میں ہی
اسم کا حمزہ نہیں گرا بلکہ لکھنے میں بھی ساکت ہوا اور بسم بن گیا، اتنا مخلوق کو ساتھ ملایا۔ اور آگے اللہ اگرچہ علم ہے لیکن وہاں بھی پھر حمزہ گرا، اور بسم اللہ یعنی یہ ہے برزخ کامل جو مخلوق کو خالق سے ملانے والی ذات ہے۔ تو رب نے تو بسم اللہ میں بھی ان کا ذکر پہلے کیا، لفظ اللہ سے اسم کی شکل میں، اگرچہ رتبہ لفظ اللہ کا ہی زیادہ ہے، مگر محتاجوں کو پہلے حاجت اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی ہے کہ ان کے ذریعے جائیں، ان کی وجہ سے جائیں۔ یہ ہیں برہان، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ تو یہ برہان کا مطلب ہے اسم میں، جب کسی جگہ بڑی اہم ہو لیکن اس کا ایڈریس تو پہلے معلوم ہوگا تو پھر ہی جائیں گے۔ ایڈریس کی تو اپنی ویلیو ہے، اس جگہ کی اپنی ویلیو ہے، تو اللہ کی ذات کی کا مرتبہ و مقام اور وہ اس کا تو اپنی جگہ، لیکن جس ہستی کے ذریعے اس ذات کی معرفت ملتی ہے، پتہ ملتا ہے، وہ اس ذات کی بنیاد پہ اس ہستی کی یہ عظمت ہے، اور انہیں پھر مخلوق کو ان کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ان کے ذریعے سے پھر خالق کی طرف جانا ان پہ لازم کیا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ میں، اور اسی بنیاد پر جو لفظ شاہد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شاہد یا شہید کا لفظ جو بولا گیا ہے، جس کا معنی حاضر و ناظر ہم کرتے ہیں، تو دوسری طرف والے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ صرف اپنا گواہ والا ترجمہ کریں پھر بھی انہیں بالآخر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ سارے عقیدے ماننے پڑیں گے نبوت کے بارے میں، جن کو دوسرے لفظوں میں بریلویوں کی عقائد کہا جاتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو شاہد کا ترجمہ صرف گواہ، وہ کہتے ہیں کر لو، تو صرف گواہ میں پھر خصوصیت کیا ہے؟ یعنی مقام تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں میں بھی جو سرکار کے بلند مقامات ہیں وہ ذکر کر رہا، اور وہ جو سراج منیر جیسے بلند مرتبے ہیں ان کو سے بھی اس کو مقدم کیا جا رہا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے منصب ان میں لفظ شاہد کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ اور لفظ شاہد کا معنی جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس لفظ کے لحاظ سے تو کوئی خصوصیت بنتی نہیں ہے، اتنا وہ عام ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو پیدا ہوا ہو، ہوش سنبھالا ہو اور وہ شاہد نہ ہو، ہر بندہ ہی شاہد ہے۔ چلو باہر کا نہیں، گھر کا شاہد ہے، بچہ اپنی ماں کا شاہد ہے، اپنے بہن بھائیوں کا شاہد ہے، اپنے گلی محلے کا شاہد ہے، گھر میں تھا تو گھر والوں کا شاہد ہے، وہ باہر آیا تو باہر والوں کا شاہد ہے، گلی میں گزرا تو گلی والوں کا شاہد ہے، دکان پہ گیا تو دکان والوں کا شاہد ہے۔ یعنی کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور ہوش مند ہو اور شاہد نہ ہو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بڑی شانیں دیں کہ ہم نے تو آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ شاہد کچھ اور ہے، اور یہ جو مترکن گواہ والا شاہد ہے یہ اور ہے۔ اب وہ جو لفظ شاہد ہے اس لفظ سے یہ پتہ چلے گا کہ میرا تیرا شاہد ہونا اس کی اور حیثیت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا اس کی اور حیثیت ہے۔ تو اس واسطے وہاں پر امام سلمی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اصل یوں ہے، جس طرح کہ قیود ساتھ یہاں ذکر ہو رہی ہیں، شاہد لنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے شاہد لنا، محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی کسی واقعے کا گواہ، کوئی کسی حادثے کا گواہ، کوئی کسی گلی کا گواہ، کوئی کسی گھر کا گواہ،
لیکن محبوب تم میرے گواہ ہو کہ میں ہوں، میں ایک ہوں، میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تم میرے علم کے گواہ، تم میری قدرت کے گواہ، محبوب تم میرے جمال کے اور جلال کے گواہ۔ اب شاہد لنا، جب لنا والی قید شاہد کے ساتھ ہوگی تو اب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا امتیازی مقام ذکر ہو رہا ہے، کتنی بڑی امتیازی شان ذکر ہو رہی ہے۔ اب ہمارا شاہد ہونا اور ہے، اور یہ فرق کیسے بنا کہ شہادت کا متعلق کیا ہے، کس کے بارے میں شہادت؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، سب سے بڑا اعزازوں میں ایک، کہ رب نے جو دنیا میں دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، لیکن سب کا سبق یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنا ہے، تو پھر اس کی کون گواہی دے، کس کو دیکھیں تو پتہ چل جائے، چونکہ جو دلالت ہے کون الشیء بحیث یستلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ جس کے علم سے جس کی وہ دلیل ہے اس کا پتہ چلے۔ تو یہ کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی دلیل بنایا، آپ کو میں نے اپنا گواہ بنایا، جسے یہ درکار ہے کہ اسے پتہ چلے کہ رب کیسا ہے وہ آپ کا جمال دیکھے، جسے یہ درکار ہے کہ رب کا علم کتنا ہے وہ آپ کا علم دیکھے، جسے یہ درکار ہے کہ وہ اسے پتہ چلے رب کی قدرت اور طاقت کیسی ہے وہ آپ کی طاقت دیکھے۔ اب اس بنیاد پر یعنی وہ جتنے مسائل میں وہ مسئلہ نورانیت ہو یا مسئلہ اختیارات ہو یا مسئلہ علوم غیب ہو یا ساری چیزیں، وہ سب شاہد لنا کے اندر مانیں گے تو پھر وہ امتیاز جو ہے وہ بنے گا۔ اگر جس نے ڈھونڈنا ہے وہ اور جن کے ذریعے سے ڈھونڈنا ہے یہ ایک جیسے ہی ہیں، تو پھر تو تسلسل لازم آئے گا، پھر شاہد کو کوئی اور شاہد چاہیے، پھر اس شاہد کو کوئی اور شاہد چاہیے، چونکہ ادھر وہ نور ہے کہ سدرہ سے آگے اتنا تیز برستا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو جل جانے کا خطرہ ہے۔ تو ادھر اگر شاہد کو جو اس ذات کا شاہد ہے اس کو محض اپنے جیسا ماننا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو کل یعنی کتنے یہ اعتراض اٹھ سکتے تھے، رب مان تو تجھے لینا تھا لیکن جو تو نے اپنا گواہ بتایا تھا وہ تو ان کا تو علم ہی پورا نہیں تھا معاذ اللہ، ان کے حسن میں تو تیرا جلوہ ہی نظر نہیں آیا، ان سے تو تیرے نور کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی یہ جس طرح کے اعتراضات ان فرقوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں مقام نبوت و رسالت پر، پھر تو یہ کچھ لوگوں کے عذر بن جائیں گے، حالانکہ رب نے کسی کا کوئی عذر نہیں رہنے دیا۔ اس لیے قیامت کے دن پھر عذاب ہوگا کہ جنہوں نے جو کلمہ نہیں پڑھا، توحید نہیں مانی، کہ رب نے تو سب کچھ کھول کے بتا دیا، اور جہاں سے شروع ہوا ان کے سامنے کہا کہ یہ میرے شاہد ہیں، انہوں نے 40 سال تمہارے ماحول میں گزارے ہیں، ان کو میں نے اپنا برہان بنایا ہے، تم نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو ان کے قریب جاؤ، ان کو دیکھو، ان کی زیارت کرو۔ تو اس طرح یعنی یہ پورے قرآن کے اندر وہی صورتحال ہے کہ جس وقت ترتیب میں ہم جاتے ہیں تو قرب رسالت کی بنیاد پہ پھر قرب خداوندی جو ہے وہ میسر آتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ باب ہوگا، اور جب ایسا ہوا ہی نہیں 14 صدیوں میں کہ کوئی نبی کا تو بنا ہو مگر اللہ کا نہ بنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ، ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ دعوے دار بنے کہ ہم اللہ والے ہیں لیکن وہ نبی والے نہیں تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی والے بنے ہوں اور اللہ والے نہ بنے ہوں، نبی والے جو بنے ہیں وہ ضرور اللہ والے بن گئے۔ ادھر وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، یا دوسری طرف سے منافقین تھے۔ تو اس بنیاد پر یہ نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔